اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِالرُّسُلِ مِن قَبْلِكَ كَمَا اسْتُهْزِئَ بِكَ وَهَذَا تَسْلِيَةٌ لِلنَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم فَأَمْلَيْتُ أَمْهَلْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ بِالْعُقُوبَةِ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ أَهُوَ وَاقِعٌ مَوْقِعَهُ فَكَذَلِكَ أَفْعَلُ بِمَنِ اسْتَهْزَأَ بِكَ أفمن هو قائم رقيب على كل نفس بما كسبت عملت من خير وشر وهو الله كمن ليس كذلك من الأصنام لا دل على هذا وجعلوا لله شركاء قل سموهم له من هم أم بل أتنبئونه تخبرون الله بما أي بشريك لا يعلم في الأرض استفهام إنكار أي لا شريك له إذ لو كان لعلمه تعالى عن ذلك أم بل أتسمونهم شركاء بظاهر من القول بجن باطل لا حقيقة له في الباطن بل زين للذين كفروا مكرهم كفرهم وصدوا عن السبيل طريق الهدى ومن يضلل الله فما له من هاد لهم عذاب في الحياة الدنيا بالقتل والأسر والعذاب الآخرة أشد منه وما لهم من الله أي عذابه من واق مانعين مثل صفة الجنة التي وعد المتقون مبتدأ خبره محذوف أي فيما نقص عليكم تجري من تحتها الأنهار أكلها ما يؤكل فيها دائم لا يفني وظلها دائم لا تنسخه شمس أكلها ما يؤكل فيها دائم لا يفني وظلها دائم لا تنسخه شمس لعدمها فيها تلك أي الجنة عقبى عاقبة الذين اتقوا الشرك وعقبى الكافرين النار والذين آتيناهم الكتاب كعبد الله بن سلام وغيره من مؤمن اليهود يفرحون بما أنزل إليك لموافقته في ما عندهم ومن الأحزاب الذين تحزبوا عليك بالمعاداة من المشركين واليهود من ينكر بعضه كذكر الرحمن وما عدا القصص قل إنما أمرت فيما أنزل إلي أن أعبد الله ولا أشرك به وإليه أدعو وإليه مآب مرجعی۔ ترجمہ دیکھیے۔ اور تحقیق کے آپ سے پہلے بہت سارے رسولوں کے ساتھ استہزاء کیا گیا جیسا کہ آپ کے ساتھ استہزاء کیا گیا، اور یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی ہے۔ تو میں نے مہلت دیا کافروں کو، پھر میں نے ان کو عقوبت کے ذریعے پکڑ لیا، تو میرا عذاب دینا کیسا رہا، یعنی وہ اپنے موقع پر واقع ہونے والا رہا۔ اسی طریقے سے میں معاملہ کروں گا ان لوگوں کے ساتھ جنہوں نے آپ کے ساتھ استہزاء کیا۔ تو کیا وہ ذات جو نگراں ہے ہر انسان پر ان کے اعمال کا، یعنی جو انہوں نے عمل کیا، خواہ وہ خیر ہو یا شر ہو، یعنی اللہ اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے کہ جو ایسا نہیں ہے، یعنی بت نہیں۔ اور اس پر دلالت کر رہا ہے وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ، اور ان لوگوں نے اللہ کے لیے شرکا تجویز کیا۔ آپ کہہ دیجئے کہ ان کا نام تو لو یا کہ وہ کون ہیں، یا تم خبر دے رہے ہو اللہ تعالیٰ کو ایسے شریک کے بارے میں جس کو اللہ تبارک تعالیٰ زمین میں نہیں جانتا ہے۔ یہ استفہام انکاری ہے، یعنی اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اس لیے کہ اگر اللہ تبارک تعالیٰ اگر شرکا ہوتے تو اللہ اس کو ضرور جانتا۔ اللہ تعالیٰ اس سے برتر ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ کیا تم لوگ شرکا نام رکھ رہے ہو ظاہری قول کے ساتھ، باطل گمان کی بنیاد پر، جس کی حقیقت میں
کوئی بھی جس کی حقیقت میں کوئی حقیقت نہیں ہے، جس کا واقع میں کوئی حقیقت نہیں ہے، بلکہ کافروں کے لیے ان کے مکر اور ان کے کفر کو مزین کر دیا گیا، اور ان لوگوں کو اللہ تبارک تعالیٰ کے راستے سے یعنی طریق خدا سے روک دیا گیا، اور جس شخص کو اللہ تعالیٰ گمراہ کرتا ہے اس کو کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔ ان کے لیے دنیاوی زندگی میں عذاب ہے قتل و قید کے ذریعے، اور آخرت کا عذاب اس سے زیادہ سخت ہے، اور ان کے لیے اللہ کے عذاب سے کوئی بچانے والا نہیں ہے۔ اس جنت کی صفت جس کا متقیوں سے وعدہ کیا گیا ہے یہ مبتدا ہے، اس کی خبر محذوف ہے، یعنی فیما نقص علیکم، جس کے نیچے نہریں جاری ہیں، اور اس کے پھل ہمیشہ رہنے والے ہوں گے، ختم نہیں ہوں گے، اور اس کا سایہ بھی ہمیشہ رہنے والا ہوگا، کوئی سورج اس کو ختم نہ کرے گا جنت میں اس کے سورج کے نہ ہونے کی وجہ سے۔ اور وہ جنت ان لوگوں کا انجام ہے کہ جنہوں نے شرک سے اجتناب کیا، اور کافروں کا انجام تو جہنم ہے۔ اور جن لوگوں کو ہم نے کتاب دیا جیسے حضرت عبداللہ بن سلام وغیرہ، اسی طریقے سے مومنین یہود، وہ لوگ خوش ہوتے ہیں ان مضامین سے جو آپ پر نازل ہوئے ہیں، ان مضامین کے، ان کے کتاب کے مضامین کے موافق ہونے کی بنا پر جو ان کے پاس ہے۔ اور کچھ گروہ جنہوں نے آپ سے دشمنی میں آپ کے خلاف اجتماع کیا، یعنی سب جمع ہوئے، مشرکین میں سے ہوں یا یہود میں سے ہوں، بعض وہ ہیں کہ جو قرآن کے بعض حصے کا انکار کرتے ہیں، جیسے ذکر رحمان کا انکار کرتے ہیں، اور قصے وغیرہ کے علاوہ احکام وغیرہ کا انکار کرتے ہیں۔ آپ کہہ دیجئے کہ مجھ کو تو حکم دیا گیا ہے اس کتاب میں جو ہماری طرف نازل ہوئی ہے کہ میں نہ عبادت کروں، کہ میں صرف اللہ کی عبادت کروں۔ مجھ کو حکم دیا گیا ہے کہ میں اللہ کی عبادت کروں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤں، اور اسی کی طرف میں دعوت دیتا ہوں، اور اسی کی طرف مجھ کو لوٹ کر کے جانا ہے، وہی میرے لوٹنے کی جگہ ہے۔ ما قبل میں جو اہل مکہ کی طرف سے معاندانہ مطالبات کا ذکر ہوا، ظاہر ہے کہ اس سے آپ کو رنج و تکلیف کا اندیشہ تھا، اس لیے اس آیت میں آپ کو تسلی دی گئی ہے کہ اس طرح کے حالات کا پیش آنا کوئی آپ ہی کے ساتھ خاص نہیں ہے، آپ سے پہلے بھی انبیاء کو اسی طرح کے حالات کا سامنا کرنا پڑا۔ تو معاملہ یہ ہوا کہ مجرموں کی گرفت کرنے میں جلدی نہیں کی گئی، بلکہ ان کو مہلت دی گئی، تاکہ ہو سکتا ہے کہ غور و فکر کی توفیق ہو جائے اور اپنے جرائم سے تائب ہو جائیں۔ الٹا انبیاء اور رسول کے استہزاء اور تمسخر پر وہ سب جری ہو گئے۔ جب ان کی شرارت کی انتہا ہوئی تو ہم نے ان کو عذاب میں پکڑ لیا۔ تو میرا عذاب کیسا رہا؟ ارے ایسا رہا کہ کسی کو مقابلے کی تاب نہ رہی، سب کے سب ہلاک و برباد ہو گئے۔ چنانچہ فرمایا جا رہا ہے وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ كَمَا اسْتُهْزِئَ بِكَ هَذَا تَسْلِيَةٌ لِّلنَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم فَأَمْلَيْتُ وَأَمْهَلْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ بِالْعُقُوبَةِ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِي أَيْ هُوَ وَاقِعٌ مَوْقِعَهُ فَكَذَلِكَ أَفْعَلُ بِمَنِ اسْتَهْزَأَ بِكَ۔ اور تحقیق کہ آپ سے قبل بہت سے رسولوں کے ساتھ استہزاء کیا گیا جیسا کہ آپ کے ساتھ استہزاء کیا جا رہا ہے، اور اس میں آپ کو تسلی ہے۔ تو میں نے کفار کو مہلت دی، پھر میں ان کو بذریعہ عقوبت پکڑ کیا، ان کی گرفت کی، تو میرا عذاب کیسا رہا؟ یعنی وہ عذاب اپنے موقع اور جگہ پر واقع ہوا۔ اسی طرح میں ان لوگوں کے ساتھ بھی معاملہ کروں گا جو آپ سے استہزاء کر رہے ہیں۔ آگے فرمایا گیا افمن ہوا قائم رقیب علی کل نفس بما کسبت عملت من خیر و شر وهو اللہ کمن لیس کذالک من الاصنام لا۔ تو کیا جو ہر شخص کے اعمال پر نگراں ہو،
خواہ وہ عمل خیر ہو یا عمل شر ہو، اور وہ نگراں اللہ ہے۔ ان بتوں کے برابر ہو سکتا ہے جو ایسا نہیں ہے؟ جواب ہے لا۔ یہاں پر لا محذوف مان کر اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ یہاں پر استفہام انکاری بمعنی نفی ہے۔ اے لا یستویان، دونوں بالکل برابر نہیں ہو سکتے۔ اور افمن میں حمزہ محذوف پر داخل ہے اور فا عاطفہ ہے، اور من ہوا قائم اسی محذوف پر فا کے ذریعے سے معطوف ہے۔ تقدیر عبارت ہے اعمیتم وسویتم بین اللہ و بین خلقہ فمن ہوا قائم الی آخری۔ اس آیت کریمہ میں مشرکین کی جہالت اور بے عقلی کو اس طرح واضح کیا گیا ہے کہ یہ مشرکین کیسے احمق ہیں جو بے جان اور بے شعور بتوں کو اس ذات پاک کے برابر ٹھہراتے ہیں جو ہر نفس پر نگراں ہے اور اس کا رازق بھی ہے، اس کی پوری خبر بھی رکھتا ہے۔ ادھر بتوں کا معاملہ ہے تو وہ تو عاجز محض ہیں جو خود قیام کی قدرت نہیں رکھتا، چاہے جائے کہ دوسروں کے لیے سہارا بنے۔ ظاہر ہے کہ دونوں میں برابری نہیں ہو سکتی، اسی کو مفسر علام نے لا کہہ کر بیان فرمایا ہے۔ اور کمن لیس کذالک، یہ من ہوا قائم ان کی خبر ہے، تو اس خبر پر اور استفہام کے انکاری ہونے پر وجعلوا للہ شرکاء دلالت کر رہا ہے۔ چنانچہ فرمایا گیا وجعلوا للہ شرکاء، اور ان لوگوں نے اللہ کے لیے شریک ٹھہرایا ہے دوسروں کو، جبکہ اس کا کوئی ہمسر نہیں۔ تو جب ہمسر نہیں تو کوئی اس کا شریک بھی نہیں ہو سکتا اور اس کی برابری بھی نہیں کر سکتا۔ آگے فرمایا گیا قل سموہم لہو منہم، آپ ان سے پوچھئے کہ ان شرکاء کا نام تو لو کہ وہ کون کون ہیں، یعنی ان کی صفت اور حقیقت تو بتا دو، یعنی صفت بتا دو تاکہ معلوم ہو جائے کہ کیا ان صفات کی وجہ سے وہ مستحق عبادت ہو سکتے ہیں، اور ان کی حقیقت بھی بتا دو کہ کس جنس سے اور کس نوع سے وہ تعلق رکھتے ہیں، اور ان کے اسما کیا ہیں۔ آگے فرمایا گیا ام بل اتنبئون تخبرون اللہ بما تخبرون اللہ بما اے بشریک لا یعلم فی الارض استفہام و انکار اے لا شریک لہ اذ لو کان لعلمہ تعالی عن ذالک، کیا تم اللہ کو ایسے شریک کی خبر دیتے ہو جس کو اللہ نہیں جانتا زمین میں؟ یہ استفہام انکاری ہے، اس لیے کہ اگر اس کا کوئی شریک ہوتا تو اللہ تعالیٰ اس کو ضرور جانتا۔ اللہ اس سے برتر ہے، یہاں پر ام منقطع ہے، اس لیے اس کی تفسیر کی گئی بل اور حمزہ کے ذریعے۔ مطلب یہ ہے کہ کیا تم اللہ کو ایسے شریک کی خبر دے رہے ہو جس کو اللہ زمین میں موجود نہیں جانتا ہے؟ کیوں نہیں جانتا ہے؟ اس لیے کہ وہ موجود ہی نہیں ہے، اس لیے کہ اگر موجود ہوتا تو اللہ ضرور جانتا اور اللہ کو اس کا علم ضرور ہوتا۔ یہاں پر جو فی الارض لایا گیا ہے اور فی الارض کو خاص طور پر ذکر کیا گیا ہے، وجہ اس کی یہ ہے کہ ان مشرکین کے جتنے شرکاء تجویز کردہ تھے سب کا تعلق زمین ہی سے تھا۔ آگے فرمایا گیا ام بل اتسمونہم شرکاء بظاہر من القول بظن باطل لا حقیقت لہ فی الباطن، بلکہ تم لوگ ان بتوں کا نام شرکا رکھ دیا ہے ظاہری قول سے گمان باطل کی بنیاد پر، جس کی واقع میں کوئی حقیقت نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ان کا نام شرکا رکھنا ظن باطل، خیال فاسد ہے جس کا کوئی اعتبار نہیں، وہ تو فقط اسم ہے جس کا کوئی مسمى اور مصداق نہیں۔ آگے فرمایا گیا بل زین للذین کفروا مکرهم
کفرہم وصدوا عن السبیل طریق الحق، بلکہ کافروں کے لیے ان کا مکر یعنی کفر آراستہ کر دیا گیا ہے اور ان لوگوں کو سیدھی راہ سے یعنی طریق حق سے روک دیا گیا ہے۔ مقصد اس آیت کریمہ کا یہ ہے کہ ان کے ساتھ محاجہ سے اعراض کرنا ہے کہ ان کی طرف دھیان دینے کی ضرورت نہیں، کیونکہ اس کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ ان کے واسطے ان کا مکر و کفر جن کو وہ اپنائے ہوئے ہیں خوب مزین کر کے رکھ دیا گیا ہے اور ان کو طریق خدا سے روک دیا گیا ہے۔ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ، جس کو اللہ تبارک تعالیٰ گمراہ کرتا ہے اس کو کوئی بھی ہدایت نہیں دے سکتا۔ لَهُمْ عَذَابٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا بِالْقَتْلِ وَالْأَسْرِ، ان کے واسطے دنیا کی زندگی میں قتل و قید کی سزا ہے۔ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ مِنْهُ، اور البتہ عذاب آخرت اس سے بھی زیادہ سخت ہے۔ وَمَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ أَيْ عَذَابِهِ مِن وَاقٍ مَانِعٍ، اور ان کے واسطے اور ان کو اللہ کے عذاب سے کوئی بچانے والا نہیں۔ مثل صفة الجنة التي وعد المتقون مبتدأ خبره محذوف أي فيما نقص عليكم تجري من تحتها الأنهار أكلها ما يؤكل فيها دائم لا يفني وظلها دائم لا تنسخه شمس لعدمها فيها۔ اس جنت کی مثال جس کا متقیوں سے وعدہ کیا گیا ہے یہ مبتدا ہے اور اس کی خبر میں محذوف ہے، یعنی فیما نقص علیکم، جس کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، اس میں کھائی جانے والی چیزیں ہمیشہ باقی رہیں گی، ختم نہ ہوں گی، اور اس کا سایہ بھی دائمی طور پر رہے گا۔ اس کو سورج زائل نہ کرے گا کیونکہ وہ وہاں پایا ہی نہیں جائے گا۔ یہاں پر مثل الجنتی یہ مبتدا ہے اور اس کی خبر فیما نقص علیکم ہے جو محذوف ہے، اور آگے تجری من تحت الانہار، یہ بہا کی ہا ضمیر مجرور سے جو کہ محذوف ہے حال واقع ہو رہا ہے، یعنی اصل عبارت ہے وہ اذا بها المتقون تجری من تحت الانہار۔ اس میں جو بہا ہے یہ بہا محذوف ہے، اس کی ضمیر ہا سے حال واقع ہے تجری من تحت الانہار، اور من تحتہا کا مطلب ہے من تحت قصورہا و غرفہا، اور اکلہا کا معنی ہے کل شیء یؤکل، اور دائمن کا معنی ہے ہمیشہ رہے گا، کبھی ختم نہ ہوگا، لا مقطوعۃ ولا ممنوعہ، یعنی دنیا کے پھلوں کی طرح نہ ہوگا کہ سیزن میں تو پایا جائے غیر سیزن میں ختم ہو جائے، اور ذلھا دائمن کا مطلب ہے کہ وہاں ہمیشہ سایہ ہی سایہ رہے گا، لا یرون فیہا شمسا ولا زمہریرا، کیونکہ وہاں تو سورج ہوگا ہی نہیں کہ سایہ ختم کر دے، کیونکہ سایہ کو ختم کرنے والی چیز وہ سورج ہوتی ہے، اجھل ہو جائے سایہ ختم ہو جائے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سورج نہیں رہے گا تو اندھیرا رہے گا، بلکہ وہاں تو روشنی ہی روشنی رہے گی، اور روشنی وہ نور عرش کی رہے گی، تو وہ روشنی جنت میں نور عرش سے حاصل ہوگی، کیونکہ عرش جنت کی چھت کے طور پر رہے گا۔ اس کے باوجود جنتیوں کا نور عرش پر بھی غالب رہے گا، اللہم اجعلنا منہم۔ آگے فرمایا گیا تلک ای الجنت عقبی عاقبۃ الذین اتقوا الشرک، یہ جنت تو متقیوں کا انجام ہوگا جو شرک سے بچتے رہے، وعقبی الکافرین النار، اور کافروں کا انجام تو جہنم ہوگا۔ آگے فرمایا جا رہا ہے والذین آتیناہم الکتاب کعبداللہ بن سلام وغیرہ من مومن الیہود یفرحون بما انزل الیک لموافقتہ ما عندہم، اور جن کو ہم نے کتاب دیا ہے جیسے حضرت عبداللہ بن سلام اور دیگر مومنین یہود،
اس چیز سے بہت خوش ہوتے ہیں جو آپ پر نازل ہوئی، ان کے مضامین کے اس سے موافق ہونے کی وجہ سے جو ان کی کتابوں میں ہے۔ یہاں پر الکتاب سے مراد توریت اور انجیل ہے، لہٰذا الکتب میں جو الف لام ہے یہ جنس کے لیے مانا جائے گا۔ اور الذین آتیناہم الکتاب کے مصداق مومنین یہود، مومنین نصارہ بھی ہیں جو حبشہ اور نجران اور یمن کے باشندے تھے، کیونکہ ان لوگوں نے بھی جب رسول پر نازل شدہ بات کو سنا تو رو پڑے، جیسا کہ سورہ مائدہ میں مذکور ہے۔ اور لموافقتہم ما عندہم میں ماں سے مراد توریت اور انجیل ہے۔ اور یہ بھی احتمال ہے کہ الذین آتیناہم الکتاب میں الذین سے مراد اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہو اور الکتاب سے مراد قرآن ہو۔ تو مطلب یہ ہوگا کہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نئے نئے احکام اور نئے نئے مضامین توحید و رسالت وغیرہ کو جب سنتے ہیں تو خوب خوش ہوتے ہیں۔ آگے فرمایا گیا وَمِنَ الْأَحْزَابِ الَّذِينَ تَحَزَّبُوا عَلَيْكَ بِالْمُعَادَاةِ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَالْيَهُودِ مَن يُنْكِرُ بَعْضَهُ كَذِكْرِ الرَّحْمَٰنِ وَمَا عَدَى الْقَصَصِ، اور یہود و مشرکین میں سے کچھ گروہ جو دشمنی کی وجہ سے آپ کے مقابلے میں جمع ہوئے تھے، جیسا کہ غزوہ خندق کے موقع پر، ان میں سے بعض وہ لوگ ہیں جو قرآن کے بعض حصوں کے منکر ہیں، جیسے رحمان کا ذکر، اور جیسے قصوں کے علاوہ یعنی احکام وغیرہ کے منکر ہیں۔ چنانچہ مشرکین جب ایسے مضامین سنتے ہیں تو جو ان کی خواہشات کے مطابق ہوتے ہیں ان کو تو وہ تسلیم کر لیتے ہیں اور ان کا اقرار کر لیتے ہیں، اور جو مضامین ان کی مرضی کے خلاف ہوتے ہیں ان کا انکار کر دیتے ہیں۔ تو اس طریقے سے بعض کو مان لیا، بعض کا انکار کر دیا۔ میں ينکروا بعض، کہ خواہشات کے مطابق مضامین کو قبول کر لیتے تھے اور خواہشات کے خلاف مرضیات کا انکار کر دیتے تھے۔ تو یہ اس طریقے سے ہوا میں ينکروا بعض۔ چنانچہ قصص وغیرہ کا بھی انکار تو نہیں کرتے تھے، لیکن اس کے بالمقابل دعوت توحید وغیرہ کا انکار کر دیتے تھے۔ اسی طریقے سے مشرکین کا حال ہے کہ ذکر رحمان کا وہ انکار کرتے تھے، جیسا کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر صلح نامہ جب لکھا گیا تو شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا گیا، تو ان لوگوں نے اعتراضاً کہا کہ رحمان کو ہم نہیں جانتے ہیں، ہاں صرف ایک رحمان کو جانتے ہیں، رحمان یمامہ کو، اور اسے مراد مسیلمہ کذاب لیتے تھے، تو رحمان کو وہ نہیں مانتے تھے۔ آگے فرمایا گیا قل انما امرت فیما انزل الی بان اعبد اللہ ولا اشرک به والیہ ادعو والیہ مآب مرجعی۔ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ بے شک میری طرف نازل کردہ کتاب میں یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں اللہ ہی کی عبادت کروں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کروں، اور اسی کی طرف میں دعوت دیتا ہوں، اور اسی کے پاس مجھ کو لوٹ کر جانا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اصولی احکام جو ہمارے اور تمہارے درمیان مسلم ہیں، ان میں توحید بھی ہے، رسالت بھی ہے، معاد بھی ہے۔ تو مجھ پر نازل ہونے والی کتاب میں توحید کا مجھ کو حکم دیا گیا ہے اور شرک سے منع کیا گیا ہے، جس کو تم بھی مانتے ہو، جیسا کہ دوسری جگہ ہے کہ تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم۔ اور رسالت کے بارے میں بات یہ ہے کہ میں اللہ کا پیغام پہنچاتا ہوں اور اسی کی طرف دعوت دیتا ہوں، اور معاد کے سلسلے میں میرا عقیدہ یہ ہے کہ اسی کی طرف ہم سب کو جانا ہے۔ غرض یہ تین اصول ہوئے جن میں سے کسی کو نہ تم انکار کرتے ہو اور نہ انکار کر سکتے ہو، اور نہ ہم انکار کرتے ہیں اور نہ انکار کر سکتے ہیں۔